اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد اور بے شمار درود و سلام۔ رب کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد رب لم یزل کا لاکھ لاکھ احسان، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں احکام شریعت کورس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ دین اور دینی مسائل، فقہ اور فقہی مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے نماز کے وقت کے متعلق سنا تھا۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے اطلاع دی جاتی ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اسباب اور علامات نماز یعنی اوقات کے بعد جو ہے وہ اعلام اور اعلان کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اعلام اور اعلان جو ہے وہی اذان ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز کی تیاری کر کے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں مساجد میں۔ تو یہ اذان آج ہم اذان کے متعلق سنیں گے۔ یاد رکھیے اذان جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا سورۃ جمعہ 28ویں سپارے میں اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ کہ جب ندا دی جائے، جب بلایا جائے نماز کے لیے۔ ایک اور مقام پہ بھی چھٹے سپارے کے اندر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 58 کے اندر بھی رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ یعنی جب تمہیں اذان کی ندا دی جاتی ہے، جب تمہیں بلایا جاتا ہے نماز کے لیے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث سے یہ اذان کا ثبوت ہے، یہ اذان جو ہے ثابت ہے۔ اس کا حکم جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا حکم جو ہے کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے، بعض نے کہا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پنجگانہ نماز اور جمعہ کے لیے اذان کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ کیا یہ واجب ہے، اور کچھ ائمہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ نے فتاویٰ ہندیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اگر اہل شہر اس بات پر اتفاق کریں اذان کے ترک کرنے پر کہ سب کے سب اذان کو چھوڑ دیں، تو امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ان سے قتال کروں گا، یعنی ان سے جنگ لڑوں گا، ان سے قتال کرنا حلال ہے۔ اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ چھوڑتا ہے تو میں اسے ماروں گا اور اسے قید کروں گا، یہ امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا۔ تو جنگ کس سے کی جاتی ہے، اور جنگ کا حلال اور قتال کا حلال کس سے ہونا ہوتا ہے؟ تو امام محمد علیہ رحمہ نے اتنی سخت وعید فرمایا جو اس کو چھوڑے، اور اہل شہر یعنی پورے کے پورے شہر والے اگر اس کو چھوڑ دیں اور اس کے چھوڑنے پر وہ اتفاق کر لیں تو سب سے میں قتال کروں گا، اور اگر ایک کوئی چھوڑتا ہے تو میں اس سے لڑوں گا یہاں تک کہ اسے میں قید کر لوں گا۔ اور اسی طرح امام یوسف علیہ رحمہ وہ بھی فرماتے ہیں اگر چھوڑیں لوگ اس کو تو لوگ اسے کہے ماریں اور لوگ اسے کہے قید کر لیں۔
یہ اذان جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے نماز کے اوقات کا جاننا اور نماز کے لیے آنا یہ ایک دشوار کام تھا، یعنی مشکل تھا۔ انہیں اس کی پہچان کی ضرورت تھی کہ کب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور کب نماز کے لیے کیا ہے آنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ انہیں اذان اور اقامت جو ہے اس کے کلمات سکھاتا ہے، اور انہوں نے وہ کلمات سیکھ لیے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیے، عرض کیے کہ یہ کلمات مجھے سکھائے گئے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خواب جو ہے وہ سچا ہے، تمہارا خواب کیا ہے سچا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ انہی کلمات کے ساتھ اذان دو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی حکم نبوی کے تحت۔ یہ بات ترمذی شریف اور ابو داود کے اندر مختصراً یہ بات جو ہے یہ موجود ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح لوگوں کو آگاہ کیا جائے نماز کے لیے، کس طرح اطلاع دی جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال اس صحابی رسول نے جو خواب دیکھا اور خواب کے اندر جو کلمات بتائے گئے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، اس کے اندر بھی ایک عبارت معذوف نکلتی ہے اللہ اکبر من کل شے، یعنی اللہ رب العزت ہر چیز سے کیا ہے بڑا ہے، اللہ رب العزت کی کبریائی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے الہ ہونے کا ذکر ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اس میں کیا ہے ذکر ہے۔ اور اسی طرح حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف۔ اور اسی طرح اگر فجر کی اذان ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے، اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں، یہی جملہ دہرایا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے کیا ہے بہتر ہے جی۔ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہی اذان جو ہے یہ اذان کا حکم ہے، قرآن و حدیث سے کیا ہے یہ ثابت ہے۔ اور اذان کے متعلق صاحب نور الاذان نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ سن الاذان والاقامۃ سنۃ مؤکدۃ للفرائض، یہ اذان سنت مؤکدہ ہے فرائض کے لیے، جتنے بھی فرائض ہیں، پنجگانہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، وہ ہم پر کیا ہے فرض ہے، تو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ولو منفردن، اگرچہ اکیلا ہو انسان، ادا نماز ہو اور قضا ہو، سفر میں ہو یا کیا ہے حضر میں ہو، للرجال مردوں کے لیے یہ اذان جو ہے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ وکرہ للنساء، عورتوں کے لیے مکروہ کی گئی ہے۔ تو بہرحال فرائض ہوں اور نماز جمعہ ہو، انسان اکیلے ہو یا انسان سفر میں ہو یا انسان جو ہے وہ قضا نماز پڑھے یا ادا نماز پڑھے، تو اس کے لیے اذان دی جائے۔ اگر انسان شہر میں ہے، اذان ہوتی ہے، گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، تو اسے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی اذان اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر انسان کسی بیابان جنگل میں ہے اور ایسے مقام پر ہے کہ وہیں اذان کی آواز نہیں آتی، اور وہیں انسان جو ہے وہ اذان بھی دیتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے اور وہ نماز بھی اکیلے پڑھتا ہے، تو وہ اکیلے نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے جب وہ اذان کہتا ہے اور اقامت کہتا ہے، غیبی مخلوق اس کے ساتھ اتنی ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں، اتنی زیادہ بہت زیادہ مخلوق جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ غیبی مخلوق ہوتی ہے۔ تو بہرحال اذان جو ہے قضا نماز ہے تو اس کے لیے بھی دی جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک غزوے کے موقع پر جو ہے وہ کچھ نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئیں، جب آپ ان کو ادا کرنے لگے، غالباً غزوہ احزاب تھا، جب آپ ان کو ادا کرنے لگے تو پھر آپ نے ایک اذان دلوائی اور جتنی نمازیں تھیں ان کی قضا کرنی تھی اتنی آپ نے اقامت یعنی تکبیر جو ہے وہ کہلوائی۔
اگر مجلس ایک ہے آگے ہم سنیں گے تو اس میں ایک ہی اذان کافی ہے اگر بہت ساری نمازوں کی کیا ہے قضا کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ اذان جو ہے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ عورت کیونکہ اذان میں آواز بلند ہوتی ہے اور عورت کے لیے آواز کا بلند کرنا یہ مکروہ ہے تاکہ اس کی آواز غیر محرم وغیرہ تک نہ پہنچے۔ اور اس کے کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے جو ہے وہ اس کے شروع میں 4 مرتبہ تکبیریں کہے گا، 2 مرتبہ جو تکبیریں کہے گا وہ ایک ایک ساتھ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادت ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو یہ الی آخرہ تک اذان انسان کیا دے گا۔ اب اس میں ترجیح نہیں ہے، ترجیح یہ ہوتا ہے کہ شہادتین کو آہستہ کہا پہلے پھر اس کو زور سے کہا، تو یہ ترجیح اذان میں کیا ہے نہیں ہوتی۔ اور اقامت بھی اذان کی مثل ہے جو جماعت سے پہلے کہی جاتی ہے، لیکن اس میں جو ہے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کہ یقیناً جو ہے وہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اور فجر کی اذان میں جو ہے وہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ باقی رہا یہ طریقہ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر دیا جائے، کہی جائے، اور اقامت جو ہے وہ جلدی جلدی کہی جائے، جی اس میں جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر کے نہیں۔ اذان جو ہے وہ صرف عربی جو کلمات ہیں انہی میں کہی جائے، عربی کلمات کے علاوہ فارسی ہو، اردو ہو، کوئی اور زبان ہو، کوئی اور لغت ہو، اس میں اذان دینا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ معلوم بھی ہو کہ یہ اذان ہے۔ جی ایک مثال کے طور پر اللہ اکبر یہ عربی کے کلمات ہیں، کوئی انسان اردو میں کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، جی اللہ ہر چیز سے کیا ہے بڑا ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی معنی اردو میں کر کے عربی کا کہتا ہے تو اذان نہیں، اذان جو ہے وہ عربی ہی میں ہوگی۔ اور اذان کے لیے کہ مستحب یہ ہے کہ مؤذن ہو، نیک صالح ہو، اور سنت طریقے کو بھی جانتا ہو، اور نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کو بھی جانتا ہو۔ اگر وہ نمازوں کے اوقات کو نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وہ اذان دے دے، جی تو اس طرح وقت سے پہلے اگر اذان دی جائے تو اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ اذان کا کیا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان ہے الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، خطا و نسیان سے بنا ہے انسان، تو بہرحال یہ ہے کہ کہیں اگر گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا انسان نیند سے اٹھتا ہے آ کے اذان دے دیتا ہے، فجر کی اذان وقت کے داخل ہونے سے پہلے دے دیتا ہے، یا کوئی اور اذان جو ہے نماز کے لیے وقت سے پہلے دے دیتا ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس اذان کا اعادہ کیا جائے، یعنی دوبارہ جو ہے وہ اذان دی جائے، کیونکہ اذان کا معنی ہے اطلاع دینا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہی نہیں ہے پہلے ہی اذان دے دی، تو اس نماز کا کیا اذان کا جو ہے وہ اعادہ کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ اذان دینے والا جو ہے وہ وضو پر ہو اور قبلہ رخ ہو، جی کیونکہ چاروں سمتوں میں سے قبلہ رخ جو ہے یہ افضل ہے، اور نماز میں بھی ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، اور نماز کی طرف بلانے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے، اس میں بھی انسان جو ہے وہ قبلہ رخ ہو اور کھڑے ہو کر انسان اذان دے، بیٹھ کر اذان نہیں ہے، بیٹھ کر اذان دینا بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ ہاں اگر انسان جو ہے وہ سواری پر سوار ہے اذان دیتا ہے تو سواری جس سمت کی طرف جاتی ہے اس سمت کی طرف اگر اس کا منہ ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سواری سے مراد ہمارے ہاں جو ہمارے اختیار میں سواری ہوتی ہے، یعنی کہ موٹر سائیکل، کار وغیرہ، جی یہ تو ہیں، پہلی سواری سے مراد جو ہے وہ جس طرح پہلے گھوڑے وغیرہ یا بہر جو ہے وہ سواری اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے اپنی سیدھی جانب جو ہے چہرہ پھیرے گا، اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے اپنی الٹی جانب جو ہے وہ اپنے چہرے کو پھیرے گا۔ اگر کوٹھڑی میں ہے، یعنی مسجد کے پہلے زمانے میں مسجد کے باہر جو کوٹھڑی بنی ہوتی ہے، ایک مینارہ بنا ہوتا، اسی میں جا کے اذان دیتے تھے۔ اگر وہ یعنی کہ زیادہ وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے، تو اس کے جو سوراخ ہیں اس کی طرف انسان منہ کر کے جو ہے وہ حی علی الصلاۃ تاکہ ادھر والوں تک آواز پہنچ جائے، اور اس طرف جب انسان حی علی الفلاح کہے تو اس طرف منہ کر کے اس کوٹھڑی کے سوراخوں کی طرف
تاکہ ادھر والے لوگوں کی طرف بھی کیا ہے آواز پہنچ جائے۔ فی زمانہ میں تو لاؤڈ سپیکر ہیں، پھر بھی سنت ہے چہرے کا گھمانا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت چہرے کا گھمانا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، جو نماز کے پابند ہیں، پکے نمازی ہیں، وہ حاضر ہو جائیں، سوائے مغرب کی نماز کے۔ مغرب کی نماز کے لیے اذان کے بعد جو ہے وہ 3 قدم چلنے کی مقدار یا 3 چھوٹی آیات پڑھنے کی مقدار فاصلہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے مغرب کی جماعت جو ہے وہ فرض کیا ہے کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فجر میں آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے یا ظہر میں دی جاتی ہے، مغرب کے علاوہ باقی نمازوں میں جو ہے 15-20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، 10 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، لیکن نماز مغرب کے لیے مستحب یہ ہے کہ اسے جلدی پڑھا جائے، اول وقت میں ہی اسے کیا ہے ادا کیا جائے۔ اذان کے بعد جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی، دیر نہیں کرنی، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہے 3 قدم چلنے کی مقدار یا 3 چھوٹی آیات پڑھنے کی مقدار، اتنی دیر کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے، یعنی جماعت کے ساتھ کیا ہے وہ پڑھی جائے۔ ایک ہوتی ہے تصویب اذان کے بعد۔ تصویب جو ہے اذان کے بعد جو ہے متاخرین نے اس بات کو بھی اچھا قرار دیا ہے، سستی، کہلی اور غفلت اور مشغولیت کا دور ہے۔ اذان جس طرح علامہ کردی علیہ رحمہ نے بھی کیا فرمایا ہے، مسلم کے لیے ہے تو یہ کہ وقت سے پہلے وہ آگاہ رہے، تیار رہے نماز کے لیے، متنبہ رہے، آگاہ رہے کہ وقت جب بھی شروع ہو کہ میں نماز کے لیے جاؤں۔ اگر آگاہ نہیں بھی ہوتا پھر اذان دی جاتی ہے، یہ اذان اسے متنبہ کر دیتی ہے، آگاہ کر دیتی ہے کہ اب نماز کا ٹائم کیا ہے ہو گیا ہے، اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر نماز کی طرف کیا ہے آؤ۔ تو ایک متاخرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، مصروفیت، سستی اور کہلی اور غفلت کی بنا پر اذان کے بعد جماعت سے کچھ وقت پہلے تصویب کہی جائے۔ اور تصویب کیا ہے کہ الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین، نماز نماز اے نمازی، یہ کلمات کہے جائیں۔ یا جس طرح فجر کی نماز سے پہلے جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے، اگر کسی علاقے میں اور کسی جو ہے وہ شہر میں یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے یا 7 منٹ پہلے جماعت سے پہلے جو ہے پھر یعنی کہ تصویب کہی جاتی ہے، الصلاۃ الصلاۃ یا مسلین، یا اس کے متبادل کوئی ایسے کلمات، کوئی قرآنی آیات پڑھی جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا درود پاک پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا کسی علاقے میں یہ رواج ہو کہ کلمہ شریف پڑھا جائے۔ تو یہ ہے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اب جماعت کا وقت بالکل قریب ہے۔ اب جماعت کا وقت کیا ہے، اذان بھی ہوئی، اذان کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ کی یا 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اب جماعت سے پہلے 5 منٹ یا 10 منٹ پہلے جو ہے تصویب کہنا، یہ بھی ایک مستحب، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، تاکہ لوگ جو ہے جو مصروف ہیں، جو مشغول ہیں، اب وہ دھندے کو چھوڑ کر وہ نماز کی طرف آئیں۔ تو یہ تصویب کہنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ اب یہ ہے کہ اذان کو گانے کی طرز پر دینا یہ مکروہ ہے، گانے کی طرز، یعنی تلحین جسے کہا جاتا ہے، یعنی گانے کی طرز پر اذان دینا یہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ اذان کے جو کلمات ہیں وہ صحیح ادا کیے جائیں۔ اگر اذان کہنے میں لفظ اللہ جو شروع میں ہے، اگر اس کے شروع میں جو حمزہ ہے اگر اس کو کوئی کھینچتا ہے، لمبا کرتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اکبر لفظ ہے، اب اکبر کے شروع میں جو حمزہ ہے اگر اس کو کوئی کھینچتا ہے، لمبا کرتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اب را سے پہلے با ہے، اللہ اکبر، اب اسی با کو کوئی کھینچتا ہے، بار، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پہلے والا حمزہ کھینچیں گے تو یہ حمزہ استفہام کا بھی کیا ہے، بن سکتا ہے، کیا اللہ بڑا ہے، استفہامیہ جملہ بھی کیا ہے، بن سکتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اذان کے کلمات جو ہیں ان کی ادائیگی صحیح معنی میں اچھے طریقے سے کی جائے، اس میں تلحین، گانے کی صورت میں یا کسی اور کھینچنا حمزے کو، یا اسی طرح کے با کو کھینچنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اور اسی طرح اذان جو ہے وہ جنبی کا دینا،
جو جنابت کی حالت میں انسان ہوتا ہے، جس پر غسل لازم ہوتا ہے، اس کے لیے اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ بچہ ہے لا یعقل، وہ سمجھدار نہیں ہے، سمجھدار ابھی اسے شعور نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس کے لیے اذان دینا بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اسی طرح مجنون ہے، اور اسی طرح نشے کی حالت میں ہے، اور اسی طرح عورت ہے یا فاسق انسان ہے اور بیٹھنے والا ہے، اور اذان کے بیچ میں کلام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں مکروہ ہیں جی۔ بچے کے لیے جو ناسمجھ ہو، وہ جب ناسمجھ اذان دے رہا ہے، اگر اسے کوئی بلا لے وہ آ جائے۔ اب یہ نماز کا تقدس کیا ہوگا، اذان کا تقدس کیا ہوگا، پامال ہوگا، اذان کو چھوڑ کے وہ آ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کیا معاملات ہو سکتے ہیں، وہ نہ سمجھے۔ جو سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، نماز کو سمجھتا ہے، 10 سال یا کیا ہے 11-12 سال کی عمر کو جب بچہ پہنچتا ہے تو وہ سمجھدار بن جاتا ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، اذان دیتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح مجنون، جو جنون کی حالت میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے، یا جس کی ذہنی توازن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح انسان نشے کی حالت میں ہے، یا عورت ہے، یا فاسق ہے، یا بیٹھنے والا ہے، یا جو اذان کے بیچ میں کلام کرتا ہے، تو یہ سب مکروہ ہیں۔ اذان کے بیچ میں اگر کیا ہے کلام بھی کیا تو پھر اذان کا اعادہ کیا جائے، یعنی دوبارہ جو ہے اسے اذان کو دیا جائے، اور اسی طرح وقت سے پہلے اذان اگر دی گئی تو اس کا بھی کیا ہے اعادہ کیا جائے۔ اور یہ اذان اور اقامت جو ہے یہ جمعے والے دن شہر میں، اور شہر میں بھی ایسی جگہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا جی، یہ کیا ہے مکروہ ہیں۔ مثال کے طور پر قیدی ہیں، ایسے انسان ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، اب وہیں ان کے لیے جو ہے اذان دینا ظہر کی، اور یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ باقی لوگ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہیں جمعہ کی نماز ہونی ہے، لیکن در حقیقت وہیں جمعہ کی نماز نہیں، جمعہ کی نماز کے لیے اذان نہیں دی گئی، بلکہ وہاں جو قیدی ہیں جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے ان کے لیے کیا اذان دی گئی ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ تو بغیر اذان کے جو ہے وہ نماز ظہر ادا کریں گے۔ تو یہ اذان کے حوالے سے ہم نے کیا کہا ہے۔ باقی یہ کہ اذان جس طرح دی جاتی ہے، سننے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اسے خاموشی سے سنے، اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آرام سکون سے سنے، اور سننے کے بعد جیسے ہی مؤذن صاحب وہ جملہ ختم کریں تو اس کا جواب دے۔ یہ قبرستان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ میں بتاتا ہوں ابھی جی۔ تو یہ ہے کہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر کلام الہی کی تلاوت ہی کر رہا ہے تو تب بھی اس کو موقوف کر لے، یعنی روک دے۔ اذان کو جو ہے وہ انسان راستے میں چل رہا ہے تب بھی کیا ہے سنت طریقے سے اگر اس نے کیا اذان سنی ہے تو رک جائے، اس کا جواب دے۔ جو بندہ اذان بھی ہو رہی ہو اپنے کام کاج میں مشغول رہے، یا اپنے کیا ہے بات چیت میں یا گفتگو میں حال احوال میں مشغول رہے، اس کے خاتمہ کے انجام کے برا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اس کے خاتمہ کے برا ہونے کا کیا ہے اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہے ہے خاموشی سے اذان کو سنے اور اس کا جواب دیتا رہے، اور جب حی علی الصلاۃ آئے تو آؤ نماز کی طرف، اس کے جواب میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے کہ نہیں ہے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی طاقت مگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بلند ہے، عظمت والا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ مؤذن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، جواباً ہم بھی کہیں جو سننے والے ہیں حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، یہ تو ایک مذاق ہو جائے گا۔ وہ ہمیں بلا رہا ہے مسجد میں نماز کے لیے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت جو ہے یہی کلمہ کہا جائے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کی کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں مگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بلند ہے، جو عظمت والا ہے۔ اور اسی طرح فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، صدقت و بررت، یہ جملے صدقت او ما شاء اللہ او ما شاء اللہ، یہ انسان کلمات کہے، صدقت و بررت او ما شاء اللہ،
جی صدقت تو نے سچ کہا، بررت تو نے اچھا کہا، او ماشاء اللہ یا جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے کیا ہے چاہا۔ تو فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم جب کہا جاتا ہے تو یہی انسان کہے اور اس کے کہنے کے بعد جو ہے پھر انسان جو ہے وہی دعا جو ہے مشہور و معروف ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخرہ، یہ انسان کیا ہے دعا مانگے۔ اور یہ اذان کے متعلق ہم نے کیا ہے سنا۔ باقی رہی یہ بات بھائی نے جو کیا سوال کیا ہے، کچھ مواقع ایسے ہیں کہ وہاں اذان دینا مستحب ہے، اذان دینا کیا ہے مستحب ہے۔ رد المختار میں بھی کیا ہے یہ بات ہے، اور فتاوی رضویہ کی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بھی فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ وہاں جو ہے اذان دینا مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، دیں گے تو ثواب ہے، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے وہ مواقع لکھے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا یہ بھی مستحب ہے، سیدھے کان میں اذان دی جائے، الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ اسی طرح انسان مغموم ہے، غم زدہ ہے، پریشانی کی حالت میں ہے تو اس کے کان میں اذان دینا۔ اسی طرح مرگی کی بیماری والا انسان ہے، مرگی کے دورے میں پڑا ہے، آج کل تو بہت غلط رسومات ہیں جی، جوتا اسے سنگھائیں، یہ کریں وہ کریں جی، جو اللہ کا نام ہے جی اس میں جو ہے مشکلات ٹلتی ہیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مرگی کی بیماری میں جو انسان کیا ہے مبتلا ہوتا ہے، مرگی والا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دینا یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ جو انسان غضبناک ہوتا ہے، غصے کی حالت میں ہوتا ہے، ہم نے تو صرف یہی سنا ہوا تھا کہ بچے کے کان میں جو ہے وہ اذان دینا کیا ہے مستحب ہے جی۔ ابھی آپ نے یہ بھی کیا ہے سن لیا کہ جو انسان مغموم ہے اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ اذان کی برکت سے اس کے غم میں ہلکا پن آئے، یا اذان کی برکت سے اس کے غم ہی دور ہو جائے جی۔ اسی طرح مرگی والا جو انسان ہے اس کے کان میں بھی کیا ہے اذان دی جائے، اسی اذان کی برکت سے جو ہے وہ اس کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان غضبناک ہے، یعنی غصے کی حالت میں ہے، اس کے کان میں بھی کیا ہے اذان دی جائے۔ اور اسی طرح انسان بد مزاج ہے، سخت مزاج ہے، یا جانور ہے وہ سخت مزاج ہے، کچھ ہوتے ہیں جانور سرکش ہوتے ہیں، سخت جی مزاج کہتے ہیں، انسان سخت مزاج ہے یا جانور جو ہے سخت ہے، اب اس کے کان میں اذان دی جائے جی، یہ بھی کیا ہے آپ کہیں کہ جانور ہے جی، اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو ہر ایک چیز جو ہے اللہ کے نام سے اور اس کی برکت سے جو ہے وہ مستفیض ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی کیا ہوتے ہیں مستفیض ہوتے ہیں، تو اللہ کا نام جب اس کے کان میں دیا جائے گا تو اس کی سرکشی میں بھی کیا ہے کمی آئے گی۔ اسی طرح جب لڑائی کی شدت کے وقت جب کیا ہے شدت ہو لڑائی کے وقت، اس وقت بھی کیا ہے اذان دی جائے، یہ بھی کیا ایک مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے آتش زدگی کے وقت آگ لگ گئی، ہر بندہ کیا ہے پریشان ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے یا کیا ہے اس کے اہتمام کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی اذان دینا یہ کیا ہے مستحب ہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد، میت کو بھائی نے جو کیا بات پوچھی ہے وہ بھی کیا ایک مستحب ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا، کیونکہ میت کو جب دفن کیا جاتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں جی، وہ ڈرونی شکل میں آتے ہیں اور وہ میت کو اٹھا کے بٹھا کے اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ میت بھی ایک گھبراہٹ اور ایک غم کی حالت میں ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے تو یہ غم کیا ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں، گھبراہٹ کیا ہوتی ہے دور ہوتی ہے۔ تو یہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینا بھی کیا ہے یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جن کی سرکشی کے وقت، جنوں کا حملہ ہے کسی انسان پر جی، یا جنوں کا سایہ ہے، اب وہ سرکشی ہے تو اس وقت بھی کیا ہے اذان دی جائے، اب اسی اذان کی برکت سے جنوں کی سرکشی بھی کیا ہے دور ہوگی۔ اور اسی طرح مسافر کے پیچھے بھی، اسی طرح جنگل میں جب انسان راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا بھی اسے کیا ہے نہ ہو تو اس وقت بھی کیا ہے اذان دی جائے۔ اور 12 نمبر پہ رد المختار اور شاہ فاضل بریلوی امام اہل سنت
امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے 5 نمبر جلد میں، یہ کہ 12 صورتیں لکھی ہیں وبا کے زمانے میں، جس طرح ابھی کرونا آیا تھا جی، اہل سنت کی مساجد میں اذانوں کی آواز گونجتی تھی رات کے 10 بجے جی، اور یہی کہا گیا کہ گھروں میں بھی کیا ہے اذان دی جائے، گلیوں میں بھی کیا ہے اذان دی جائے، تاکہ اس وبا سے اللہ پاک ہمیں نجات عطا فرمائے، چھٹکارا عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بدعت نہیں گڑھی تھی۔ رد المختار بہت قدیم کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ بات کیا ہے موجود ہے۔ وبا کے وقت کوئی بھی وبا پھیلے، جیسے کرونا کی وبا پھیل گئی، یا کوئی ڈینگی کی، یا کوئی کیا ہے اور کوئی چکن گونیا یا کوئی اور وبا، اسی طرح گھر میں وہ وبا ہے، وہ انفرادی طور پر وبا ہے کہ گلی تک یا گھر تک محدود ہے، یا اجتماعی طور پر ہے، پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے شہر میں وبا نے کیا ہے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو اس وقت اذان دینا یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ یہ 12 کے 12 مقامات ہیں، ان میں کیا ہے اذان دینا یہ مستحب ہے۔ باقی اذان دینا جو ہے وہ مکروہ ہے خنثیٰ کے لیے جی، جس کا شمار نہ مردوں میں نہ کیا ہے عورتوں میں، جو خسرہ ہے اس کے لیے اذان دینا یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، فاسق ہے، کیونکہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی۔ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اب اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جب اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا تو نماز کے لیے بھی وہ خبر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، تو یہ بھی کہ اس کا اعتبار نہیں، اس کی اذان دینا بھی کیا ہے مکروہ۔ اسی طرح نشہ والا انسان ہے، پاگل ہے اور ناسمجھ بچہ ہے، اور اسی طرح انسان کیا ہے جنابت کی حالت میں ہے، تو یہ اذان دینا جو ہے کیا یہ مکروہ ہے۔ باقی اذان کے متعلق کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ جیسے بارش کی اگر شدت ہو جائے اور تباہی مچل ہو تو تب اذان دی جا سکتی؟ ہاں، بارش ویسے رحمت ہے، اگر زحمت کی صورت اختیار کر جائے تو اذان دی جا سکتی ہے۔ جیسے آج کل لاؤڈ اسپیکر کا دور ہے، تو مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے تو اذان مکمل نہیں ہوتی، تو کیا اس صورت میں بھی اعادہ ہوگا؟ جیسے لائٹ آ گئی ہے، جنریٹر آن کر نہیں، اعادہ نہیں ہوگا، اس صورت میں نہیں ہوگا، تو وہ مؤذن جو ہے پوری اذان دے دیں گے، اور سننے والے جواب دینے والے اس گمان کے تک ابھی جملہ کہہ دیا، اس کے بعد وہ جواب دیتے رہیں۔ اس صورت میں اعادہ ہے جی، موت تو ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، دوران اذان اگر اذان دینے والے کو موت کے وقت نے آ لیا، وہ کیا فوت ہو گیا یا بے ہوشی کی حالت میں، یا اس پر کوئی دورہ پڑ گیا، یا کسی بیماری میں کیا ہو گیا مبتلا ہو گیا، اذان پوری نہیں ہوئی، تو دوبارہ نماز اذان کا جو ہے وہ اعادہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ سورہ جو بھائی نے بتائی بجلی جانے والی، یہ نہیں، وہ اذان دے رہا ہے۔ اور اگر مؤذن خود رک جائے تو تب وہ اعادہ کرے گا؟ ہاں، اگر بیچ میں اس نے کیا ہے کلام کر لیا تب بھی اعادہ ہے۔ اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس گمان پر وضو کرنے کے لیے چلا گیا کہ وضو کر کے آؤں دوبارہ کیا اذان دوں، تب بھی اعادہ ہے۔ وقت سے پہلے اس نے کیا اذان دے دی، تب بھی کیا ہے وہ اعادہ ہے۔ اچھا، اذان دینے کے درمیان اگر کھانسی آ جائے کافی زیادہ، مطلب کچھ دیر کا رک جاتا ہے، مؤذن اگر رک جاتا ہے تو اس کو پھر آگے سے شروع کرتے ہیں؟ آگے سے شروع کرتے، وہ ایک عذر ہے، عذر شرعی ہے، اس نے جان بوجھ کے جو ہے نہیں کیا۔ اور کوئی بات کسی بھائی نے اذان؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ جیسے اذانیں ہیں تو پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ایک مسجد ہوتی تھی اس کی اذان، لیکن اب کنٹینیوسلی 45 منٹ تک تقریباً اذانیں چلتی رہتی ہیں، تو اگر ہم ایک اذان کا جواب دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی کام جیسے اپنا اسٹارٹ کر لیں تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر نہیں؟ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ شرعاً یہ ہے کہ جب ایک ہی اذان کا جو ہے کسی نے جواب دے دیا تو اس نے سنت کی ادائیگی کر لی، باقی اذانیں اگر وقفے سے کیا ہوتی رہتی ہیں تو سب کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے، سب کا جواب دینا کیا ضروری نہیں ہے۔ اور کوئی بات؟ اذان کا جواب جو ہے وہ صرف جو نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دیں گے، یا اور اذانوں کا جواب بھی دیں گے؟ جو ہم نے 12 مقامات کیا ہے سنے ہیں نا ابھی جی، تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر بچے کے کان میں بھی اذان دی جائے تو سننے والے جو ہیں وہ بھی اس کا جواب دیں۔
صرف نمازوں کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب نہیں، باقی اگر اذانیں ہیں تو اس کا بھی کیا جواب دیا جائے گا، اس کا بھی کیا جواب دیا جائے گا۔ اور کوئی بات کسی بھائی نے کوئی پوچھنی ہو؟ اذان کے متعلق یہ ہمارے رشتہ داروں میں ہوا تھا، ایک رشتہ دار کا انتقال ہونے والا تھا، نزا کا وقت تھا، تو ان کے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، تو اس میں اچھی بات ہے، مغموم ہے، غم کی حالت میں ہے، لیکن اس میں سنت طریقہ ہے کہ اسے تلقین کی جائے، کلمہ شہادت اس کے سامنے دھیمی دھیمی آواز میں پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جی۔ یا اگر موت کی سختی میں ہے تو سورۃ الرعد قرآن مجید میں ایک سورت ہے جی، اس کی تلاوت کی جائے، سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے جی۔ سورۃ یاسین کی کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، یہ آخرت کا راستہ، آخرت کی منزل کی طرف کیا ہے جانا ہے، اس کے تمام اعضاء جو ہے وہ ایک کمزوری کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ آخرت کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، تو اس دل کو قوت دینے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا دل کیا ہے؟ سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کے دل کو بھی تقویت ملے گی اور آخرت کی منازل بھی اس کی کیا ہوں گی؟ آسان ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ ہم آپ سے سوال کریں، آپ نے تو نہیں کیا۔ نماز جمعہ کی دوسری اذان جو ہوتی ہے اس کا جواب دیا جائے گا ایک بار دے دیں گے جی؟ نہیں بیٹا، زبان سے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، نہ اس میں انگوٹھے چومے جائیں گے، وہ بھی خطبے میں شامل ہے۔ امام صاحب کے لیے ہے کہ وہ جواب دیں، مؤذن صاحب تو اذان دے رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے لیے ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں۔ باقی مقتدیوں کے لیے، سننے والوں کے لیے دوسری اذان جو دی جاتی ہے جمعہ کی، وہ بھی خطبے میں ایسے سمجھو کہ شامل ہوتی ہے، اس کو غور سے اور خاموشی کے ساتھ سننا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا جواب دینا اور اس انگوٹھے چومنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت اطمینان خاموشی کا جی، خاموشی کے ساتھ کیا ہے بیٹھنا اور خاموشی سے کیا ہے سننا۔ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو بعض جو مسجد کے لیے باہر کھڑے رہتے ہیں سین، کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں خطبہ؟ ہاں، کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں، لیکن آداب کے خلاف ہے، آداب کے خلاف۔ خطبہ تو ہو جاتا ہے لیکن ہر ایک چیز، ہاں لوگ اب خود ہی نہیں کھڑے ہوتے، آگے اب پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جب صفیں کھڑی ہوتی ہیں تو ہر ایک چیز کے کیا ہے آداب ہوتے ہیں، خطبے کے بھی کیا ہیں آداب ہیں۔ اتنا آداب ہیں کہ اس وقت آپ جو ہے وہ کوئی سلام بھی کرے جواب بھی نہیں دے سکتے، اس وقت آپ سنتیں اگر آپ نے جمعے کی نہیں پڑھی وہ بھی نہیں پڑھ سکتے جی۔ اس وقت جو ہے وہ آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، زبان سے درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اذان دی جاتی ہے، زبان سے اس کا جواب بھی کیا ہے نہیں دے سکتے۔ اتنے اس کے کیا ہے آداب ہیں۔ جیسے 4 سنت پڑھ رہے ہیں اور خطبہ شروع ہو جائے تو کیا 2 رکعت پہ سلام پھیر دینا چاہیے یا پوری کریں چاہیے 4 رکعت؟ اس میں آگے ہم پڑھیں گے نماز کی سنتوں اور جماعت کے حوالے سے۔ فجر کی نماز کے علاوہ اگر کوئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اس وقت سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں ہیں تو سلام پھیر دیں۔ اگر پہلی رکعت ہم نے کمپلیٹ کر لیا، یعنی سجدہ وغیرہ اس کا کر لیا، دوسری رکعت میں ہے تو دوسری رکعت مکمل کر کے ہم سلام پھیر دیں۔ جمعے کے دن جیسے وہی میں بتا رہا ہوں نا، وہی جمعے کی پہلے والی سنتیں ہوں یا ظہر سے یا کیا ہے عصر سے یا عشاء سے پہلے والی کیا ہے، جیسے خطیب خطبے کے لیے کیا چلا جاتا ہے ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں کیا ہے، تو یہ ساری سنتوں کا ذکر، خطبہ بھی اسی میں سنتوں کے حوالے سے۔ تو اگر تیسری رکعت میں ہے تو کھڑے کھڑے سلام پھیر لیں، تیسری رکعت اگر مکمل کر لی ہے تو چوتھی رکعت کو کمپلیٹ کر کے کیا سلام پھیر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ جس طرح بھی ظہر کی سنتیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہوگی، ہم پہلی رکعت میں کھڑے کھڑے سلام پھیر لیں۔ اگر پہلی رکعت ہم نے پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت میں ہے، نیت 4 کی ہے، لیکن 2 رکعتیں کمپلیٹ کر کے ہم کیا پھیر لیں، سلام پھیر لیں اور جماعت میں کیا ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ اسی طرح تیسری میں ہے تو کھڑے کھڑے سلام پھیر لیں، اور اگر تیسری کو کیا ہے پڑھ لیا، چوتھی پڑھ کے سلام پھیر کے جماعت میں کیا ہوں، شامل ہوں۔ فجر کی سنتیں جو ہے اس میں زیادہ تاکید آئی ہے، اس میں یہ آیا ہے انسان کو اگر یقین ہے کہ سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا
تو ایک سائڈ پہ جا کے وہ سنتیں ادا کر لے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر اس کو اندیشہ ہے سنتوں میں مشغول ہوتا ہوں تو جماعت مجھ سے نکل جائے گی، یہ جماعت ختم ہو جائے گی، وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ باقی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ سنتیں ادا کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج ہم نے اذان کے متعلق ہے سنا۔ اذان کی بھی بہت فضیلت ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، تیری توفیق، تیرے فضل و کرم سے اذان کے متعلق ہم نے سنا، اسے محفوظ اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہمیں پابندی کے ساتھ 5 گانا نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اذان کا سنت رسول کے مطابق جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحیم و کریم مولا، ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ذوق و شوق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی دین کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی اعزاء اقرباء آباء و اجداد امت مسلمہ کے مرحومین مرحومات ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت فرما، تمام کی قبور کو روشن و منور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔